کیا ہم حالت جنگ کے اندر ہیں؟ لوگوں کو مروایا گیا، سویلینز کو مروایا گیا، 4 لاکھ مسنگ پرسنز ہوتے تھے۔ ٹول ہوتا ہے ففتھ جنریشن وارفیئر کا کہ آپ اگلے کو پولیٹیکلی، اکنامیکلی اور سوشلی کرمبل کر دو۔ یہ سارے لوگ جو آج باتیں کرتے ہیں جنگ گروپ میں ملازم تھے، احمد میر بھی تھا، سار عالم بھی تھا، سب لوگ وہیں تھے۔ مشرف نے کہا تھا کہ جامعہ افسر پہ اٹیک کرو، تم نہیں بولو گے، تو یہ احمد میر بیٹھے ہوئے تھے سارے، ان کا ہم نہیں بولیں گے، لیکن میری لسٹ جو مسنگ پرسنز کی ہے وہ انڈیا اور افغانستان میں نہیں بنتی۔ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف یہ چیز آ رہی ہے اور ان کو خاموش کروانا ضروری ہے۔ دنیا میں جتنا فریڈم آف اسپیچ کا گلا ہے نا، وہ میڈیا نے گھونٹا، کسی اور نے نہیں گھونٹا۔ جب جیبیں آپ کی بھاری ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو آپ کو موریلٹیز بھول جاتی ہیں۔ یہ پاکستان کو بے غیرت بنانا چاہتے ہیں، یہ پاکستان کو جھکا ہوا دکھانا چاہتے ہیں۔ میں اگر بکتا نہ ہوں تو میں کسی ٹی وی میں بھی نہ ہوں، لیکن یہ اگر نہ بھی بکیں تو ہر ٹی وی میں ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ہے اسماعیل قاسم اور میرے ساتھ آج ایک بہت اسپیشل گیسٹ موجود ہیں۔ میرے ساتھ ہیں اور یہ مقبول جان صاحب، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ اچھا، I'll be very blunt because ایک ایسی پرسنالٹی ہیں جو کہ اوور دا ایئرس ہم دیکھتے آئے ہیں جنہوں نے بہت سے ایشوز پہ بات کی ہے جہاں پہ لوگ نہیں بات کرتے رہے۔ اسپیسیفکلی اگر ہم ففتھ جنریشن وارفیئر کی بات کریں تو ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر اتنی زیادہ اویئرنیس کریٹ ہونے کے باوجود بھی ہم دیکھتے آئے ہیں کہ لوگوں کو شاید نہیں پتہ چل رہا۔ What do you have to say about fifth generation warfare؟ کیا ہم حالت جنگ کے اندر ہیں اس ٹائم یا نہیں؟ دیکھیں، جو وار کی جو ڈائنامکس ہوتے ہیں وہ تو سپاہی کو بھی نہیں پتہ ہوتا۔ اگر فرسٹ جنریشن وار بھی ہو نا برابر کی، تو جرنیل کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا صورتحال ہو رہی ہے، انڈیا کیسے موو کر رہا ہے۔ آپ کہیں کہ چونڈا میں بیٹھا ہوا سپاہی جو ہے، یا وہ کسی جگہ رن کش میں بیٹھا سپاہی، اس کو پتہ ہوگا کہ کیا پورے کا پورا نقشہ ہے، سب کچھ۔ لیکن ہم ففتھ جنریشن کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ہر شہری کو پتہ ہونا چاہیے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک انٹلیکچوئل لیول کی ایک ڈسکشن ہے کہ جو ہم کرتے ہیں۔ یہ جو وار ہے نا، یہ کولڈ وار سے جنم لی تھی ففتھ جنریشن وار، کیونکہ براہ راست جو امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی طور پر اب محاذوں پہ آئے۔ ایک تو امریکہ نے روس کے ساتھ ایک بہت بڑا پنگا لے لیا ہوا تھا، اور فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار دو ایسی جگہیں تھیں جس کے اندر امریکہ نے بہت سارا پیسہ بنا لیا ہوا تھا، اور وہ دور تھا، اس لیے اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ بالکل ایسے ہی۔ اور پرل ہاربر اس کا آخری وہ ہے، تو پرل ہاربر جو ہے اس کے بعد آپ خود دیکھیں اس نے کیا کچھ نہیں کر دیا کہ پرل ہاربر کے واقعے کے بعد اس نے ناگاساکی اور ہیروشیما جو ہے اس کو تباہ برباد کر دیا۔ تو وہ جو پورا ایرا ہے اس کولڈ وار کا نکلا ہے۔ اس کولڈ وار کے اندر گروپس بنانے، آپ لیٹن امریکہ کو دیکھیں کیسے تباہ کیا، آپ دیکھیں ویتنام کو کیسے تباہ کیا، تمام جتنی بھی نیشنلسٹ فورسز کو نکالا، کچھ کیا، کمیونزم کے خلاف لوگوں کو کھڑا کیا، لوگوں کو مروایا گیا، سویلینز کو مروایا گیا، 4 لاکھ مسنگ پرسنز ہوتے تھے، 50 ہزار بندے مارے جاتے تھے، جہاں فوجیں گھس آتی تھی وہاں گھس آتی۔ تو یہ ففتھ جنریشن وار کو فنڈ کرتا تھا ان کی کارپوریٹ اکانومی جو تھی، کیونکہ وہ کارپوریٹ اکانومی جو تھی وہ ملکوں کے اندر اپنے مفاد کے حساب سے جایا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دنیا میں بدترین اور بدقسمت ترین ملک جو ہے نا کانٹیننٹ وہ افریقہ ہے۔ بالکل ایسا۔ سب سے زیادہ سونا ان کے پاس ہے، سب سے زیادہ تانبا ان کے پاس ہے، سب سے زیادہ لیتھیم ان کے پاس ہے، سب سے زیادہ پٹرول ان کے پاس ہے، سب سے غریب وہ ہیں۔ کیونکہ بار بات ہے یہ ففتھ جنریشن وار کی وجہ سے وہاں سے گھسے، انہوں نے لوگوں کو آپس میں لڑایا، انہوں نے ان کی زمینوں پہ، ان کے علاقوں پہ، یہاں تک کہ ایون سب سے زیادہ ایگریکلچر ان کے پاس ہے۔ آپ کبھی جا کے افریقہ گھومیں، سب سے زیادہ خوبصورت لوگ وہ ہیں۔ وکٹوریا فال سے خوبصورت کو فال ہے، ساؤتھ افریقہ سے بہتر خوبصورت تو ملک ہے، زمبابوے، کینیا، ٹینگانیکا، اس سے بہتر کو سفاریز ہیں، کیا خوبصورت۔ لیکن کبھی آپ کبھی ذکر کیا کبھی کوئی ٹورسٹ وہاں جاتا ہے؟ انہوں نے بدترین نقشہ بنا دیا اس کا۔ پھر ادھر آ جائیں، اب جہاں جہاں تیل تھا وہاں کیا کیا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اب لوگ براہ راست جنگ نہیں کرنا چاہتے، اب ملک کو انٹرنلی تباہ کرنا چاہتے ہیں، وہاں پاکٹس بنا کے کرنا چاہتے ہیں، پراکسیز بنا کر رہے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر عام آدمی کو تو نہیں پتا ہوتا۔ جیسے کوئی بھی جنگ ہے وہ سپہ سالار کو ہی پتہ ہوتی ہے، اسے ففتھ جنریشن میں سپہ سالار کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ آف ویو کیا، اور آپ نے جو پکچر پینٹ کی، اگر ہم یو ایس سے کولڈ وار سے شروع کریں تو بالکل میک سینس کرتی ہے، اور اسی ٹائم سے شاید آغاز ہو گیا تھا ففتھ جنریشن وارفیئر کا، کیونکہ اس ٹائم بھی ایکچولی ویپنس تو نہیں چلے لیکن لانگیسٹ چلی، کہہ لیں 40-50 سال کا لوگ مرتے رہے، اور 40-50 سال کا 1990 تک، جب کہ یو ایس ایس آر پورا ٹوٹ نہیں گیا اور کیپٹلزم کی جیت نہیں ہوگی کمیونزم کے خلاف، ہم حالت جنگ میں رہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے، معلوم ہونا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن یہاں پہ ایک پوائنٹ اٹھتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوائنٹ کے اندر کہ لوگوں کو اویئرنیس کی میں کیوں بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہاں پہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے ایک ٹول ہوتا ہے ففتھ جنریشن وارفیئر کا کہ آپ اگلے کو پولیٹیکلی، اکنامیکلی اور سوشلی کرمبل کر دو، آپ اٹیک نہ کرو، لیکن اندر ان کے جو آرمڈ فورسز ہیں، آپ کے جو اپنے ادارے ہیں، ان کے خلاف مسٹرسٹ پیدا کر دو عوام کے اندر۔ کچھ ایسی ہی صورتحال آج کل دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے جرنلسٹ ہیں، ہم اٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اداروں کے خلاف،
کیا یہ ٹول 5th جنریشن وارفیئر کا ہے؟ اگر اجازت ہو تو 100%. میں آپ کو آج میں ٹویٹس کر رہا تھا کہ لوگ آزادی صحافت کے علمبردار بنتے ہیں سب کچھ. 2006 میں نواب اکبر بگٹی کا جب واقعہ ہوا تو اس کے اوپر میں نے لکھنا شروع کیا. میں نوکری میں تھا. اس نوکری کی بنیاد پہ مجھے جنگ گروپ سے انہوں نے چھٹی کر دی. میں کالم بند کر دیا. یہ سارے لوگ جو آج باتیں کرتے ہیں جنگ گروپ میں ملازم تھے. احمد میر بھی تھا, سار عالم بھی تھا, سب لوگ وہیں تھے, سارے کھڑے تھے. آپ نے کوئی ایک کبھی میرے معاملے میں کوئی بیان سنا کسی کا؟ نہیں. بے شک. 2007 میں ایران میں تھا. میں نے ایران کے اندر جامعہ افسا کا واقعہ ہوا. میرے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ تھا. میں وہاں پر سرکاری ملازم تھا. میں $5000 تنخواہ لیتا تھا. میں وہاں ایرانی ٹی وی کے اندر میں بولا, میں نے لکھا مجھے راتوں رات ڈپورٹ کیا گیا وہاں پر. مجھے $5000 کی تنخواہ ختم کرائی گئی. آپ نے کبھی ایک فکرہ سنا کسی آزادی صحافت والے نے؟ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ صحافی ہے ہی نہیں, تو بیسیکلی بس کالم لگا رہا ہے, بس بہانا جب کو چاہیے ہوتا. بہانا چاہیے ہوتا. بے شک. چونکہ میرے اس سارے معاملے کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں انوالو ہوتا تھا جس کے اندر وہ کسی ایک ادارے کو بدنام کر سکتے. اس لیے وہ ساتھ تھے, مشرف کے ساتھ تھے, کہ مشرف کے ساتھ دینا ان کا سارے ساتھ تھے. بالکل ایسے ہی. ان لوگوں نے کہا تھا جب جامعہ افسا پہ, مشرف نے کہا تھا کہ جامعہ افسا پہ اٹیک کرو, تم نہیں بولو گے. تو یہ احمد میر بیٹھے ہوئے تھے سارے, ان کا ہم نہیں بولیں گے, کہا انہوں نے سب نے. بالکل ایسے آپ کریں. اسٹیٹ ود اسٹیٹ میں انہوں نے کروائے. تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ لوگ, میں نے کہا میں مسنگ پرسن کے بارے میں بولتا رہا ہوں, شروع سے لے کے اب تک بولتا ہوں. میں ہنوید بٹ کے بارے میں بولتا رہا ہوں, اب تو تاریخ, لیکن میری لسٹ جو مسنگ پرسنس کی ہے وہ انڈیا اور افغانستان میں نہیں بنتی. بالکل ایسا ہی. اس لیے کہ میں ان سارے بلوچوں کو جانتا ہوں, ذاتی طور پہ جانتا ہوں, کہ جن کا نام مسنگ پرسن میں سے ہے. ان میں سے بے شمار ایسے ہیں جو کہ مجھے پتہ ہے کہ اپنے گھروں میں بھی آتے ہیں جاتے ہیں, کیونکہ میں بلوچستان سے میں مدت گزاری. مجھے پتہ ہے وہ کہاں ہیں, مجھے پتہ ہے وہ کہاں, ان کے گھر والے کیسے ان کو کھانا پہنچاتے ہیں, مجھے پتہ ہے کیسے وہ پیسے لیتے ہیں کس جگہ سے اور کس جگہ موو کرتے ہیں. تو اس لیے میں کم از کم یہ چیز نہیں ماننے کو تیار کہ آزادی صحافت جو ہے وہ اس بنیاد پہ ہوئی ہے. میں نے بھگتا ہوا ہے ان سارے لوگوں کو. ان سارے لوگوں کو میں نے بھگتا. میں آپ کو اگر مطلب آپ دیکھیں تھوڑا سا کلپ کو 5 منٹ پیچھے کے, میں انٹروڈکشن میں کیا کہا تھا, پرسنالٹی وچ آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ ٹو کم اوور ہیئر اینڈ ٹاک ٹو. بلنٹ کا میں نے ورڈ یوز کیا. دس واز دا ویری ریزن. پرسنلی اگر آپ اوپینینس کی بات کرتے ہیں تو 5th جنریشن وارفیئر کی جرنلزم کا جو ایک ٹول ہے بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اس میں ڈیپ پاکٹس کی جو ایک ورڈ چل رہا ہے آج کل, میں وہ یوز کرنا چاہوں گا. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود لوکل پالیٹکس جس کے اندر آپ کرتے ہیں. دس از اے ایجنڈا جو کہ بڑا پروپیگیٹ کیا جاتا ہے بڑے اوپر کے اداروں سے, اور اس کے اندر حامد میر صاحب, اسد طور ہوں, سار عالم ہوں, آسما شرازی, حسین تلتی, جو ایک پوری لسٹ آپ نام لے لیں اسپیسیفکلی, تو یہ چلتی رہتی ہے. اس کے ہم کرتے ہیں. یہاں سے میں ایک چیز آتا ہوں, پھر سوال آتا ہے فریڈم آف اسپیچ کا اور آتا ہے نیشنل انٹرسٹ کا. کیا اسٹیبلشمنٹ یا ہمارے اداروں کو فریڈم آف اسپیچ کو امپورٹنس دینی ہے, یا پھر نیشنل انٹرسٹ کے خلاف یہ چیز آ رہی ہے اور ان کو خاموش کروانا ضروری ہے اس ٹائم؟ دنیا میں جتنا فریڈم آف اسپیچ کا گلا ہے نا, وہ میڈیا نے گھونٹا, کسی اور نے نہیں گھونٹا. میں کسی اور کی مثال نہیں دیتا ہوں. آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ لیں, آپ میرے اس کی فالوئنگ دیکھ لیں, اپنا کالمز کی ہٹس دیکھ لیں. آج کل تو چھپی بات تو نہیں ہے. کوئی چھپی بات نہیں. مجھے جنوری 2021 میں 20 سال ہو جائیں گے کالم لکھتے ہوئے, اور میں باقاعدہ کوشش کر کے سرکاری نوکری میں لکھا تھا. میری کوئی نہ کوئی سے ہے اس ملک میں, ہے نا, تھوڑی بہت آواز. آپ 2003 میں جیو آیا ہے, جیو 2003 سے لے کے 2021 تک آپ صرف 2.5 منٹ کی میری اپیرنس ہے جیو کے اندر, وہ بھی مذاکرات کے اختار اقبال کے مزاحیہ پروگرام میں مجھے کسی نے نہیں بلایا, خواہ وہ حامد میر ہو, خواہ وہ شاہ زیب خان زادہ ہو, خواہ وہ وہاں پر کوئی اور ہو, کسی نے نہیں بلایا. میرا گلا کس نے گھونٹا؟ مشرف نے. میری آواز کس نے دبائی؟ میڈیا نے. ٹھیک. مجھے سما میں ایک صاحب نے مجھے بلا لیا, ان کے مالک نے ان کو لکھا کہ آپ نے کیوں بلایا. اس نے ریٹنگ لگا کے بھیج دی کہ میری اس دن کے پروگرام کی ریٹنگ یہ تھی. تو انہوں نے کہا, اس نے ان کو لکھ کے بھیجا, ریٹنگ اور ناٹ نیٹنگ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی دا فیس آف دس مین آن مائی ٹی وی. کس نے روکا؟ ٹھیک. میں اب کسی اور کی مثال ہے, کسی اور طرف نہیں جاؤں گا. آج 15-16 سال ہو گئے میں, مجھے اپنی بات اپنے پروگرام میں کرنی پڑتی ہے, لیکن میں بیلنس اسٹرائک کرنے کے لیے میں نہیں آتا. جہاں جہاں ان کو مجبوری ہوتی ہے, تمسخر اڑانا ہوتا ہے, وہ ہم مجھے بلاتے ہیں. ٹھیک. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایک ایجنڈے کے تحت, مثلا کاروکاری اسلام کا مسئلہ نہیں ہے,
सिंधी का मसला है, 3000 साल की सिंधी सिविलाइजेशन का मसला है। ये वहाँ पलीजों को नहीं बुलाएंगे, मुफ्ती नईम को बुलाएंगे। इस्लाम तो पहला वो था जिसने आवाज़ बुलंद की है इसके खिलाफ, कारोकारी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। यानी जिस वक्त रोमन एम्पायर में ग्लैडिएटर के सामने औरतें फेंकी जाती थीं और वो उनको रेप करते थे, उस वक्त इस्लाम ने कहा खबरदार, भाई जिस्म बिन कतलत, अल्लाह ने कहा क़यामत के दिन जो औरत कत्ल की जाएगी, मैं कातिल के मुंह की तरफ नहीं देखूंगा, औरत से पूछूंगा तो मैं किस गुनाह में कत्ल किया, उसको बुलाते हैं। सवारा का जो रस्म है, पठानों की रस्म है, ये शाही सैयद को नहीं बुलाते, असफंजार वली को नहीं बुलाते, मौलवी को बुलाते। इन्होंने 23 साल तमाशा बनाया, किसी ने भी इतना आवाज़ों का गला नहीं घूंटा जितना इस मीडिया ने घूंटा। मैं उसकी मिसाल हूँ, मैं उसकी मिसाल हूँ। मैं अगर बिकता ना हूँ तो मैं किसी टीवी में भी ना हूँ, लेकिन ये अगर ना भी बिकें तो हर टीवी में होते हैं। क्या खूबसूरत, मतलब कि आई एम लॉस्ट फॉर वर्ड्स। दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन दैट आई ऑलवेज सीक, व्हाट आई वांट टू फॉलो इन माय शोज़, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक स्पेसिफिक मैसेज, एक पैगाम है जो कि आम लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गेम्स इस तरह की खेली जाती हैं कि हमें तो पता ही नहीं। हम कहते हैं मीडिया एजेंडा बिल्डिंग करता है, फिर वो एजेंडा इस तरह से करता है कि जब जेबें आपकी भारी होना शुरू हो जाती हैं तो आपको मोरालिटीज़ भूल जाती हैं। फिर और ये मकबूल जान साहब जैसे जवान माशाल्लाह हमें चाहिए जो कि आते हैं और आवाज़ बुलंद करते हैं। अच्छा, आई जस्ट मूव ऑन। हम देखते हैं, हम ये वाली हमने सारी बात की और हम कहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़। यहाँ पे क्विकली एक पॉइंट इसके अंदर से बीच में रह गया, क्या नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट ये चीज़ें जा रही हैं या नहीं जा रही? दुनिया में किसी भी जगह बुनियादी मफाद का ख़ानदान का हो या अदारे का हो या मुल्क का हो, उसके खिलाफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होती। क्या घर का कोई बंदा उसको आपका बाप ये अलाउ करेगा कि उसकी बहन बचपन में भाग गई थी, तुम बताओ हमारी फूफी भाग गई थी, तुम्हारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वेरी डिसअपॉइंटिंग बाय द वे। क्यों? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, सच है, उसको सच बताना चाहिए। बताओ। मुझे एक दफ़ा कहा गया कि जी हम लोगों को, बच्चों को नहीं पढ़ाते जो सही तारीख होती है। मैंने कहा दुनिया में कहीं नहीं पढ़ाई जाती। क्या यूनान वालों को बताया जाता है कि अलेक्जेंडर वो शख्स था कि जिस शख्स ने पूरे के पूरा पर्सिपोलिस जो है आग लगा दी थी? क्या वो शख्स था कि जिसने बाकायदा सफारत खानों को कत्ल किया था? क्या वो शख्स है कि जिस शख्स ने थेबस शहर के 1 दिन के बच्चे से लेकर 90 साल के बूढ़े तक को कत्ल किया? नहीं पढ़ाया जाता। क्या अमेरिकन बच्चे को पढ़ाया जाता है कि रेड इंडियंस के साथ हमने वो माहदे किए थे कि पूरे इस पे छाए हुए थे, 50,000 माहदे थे, हमने कत्ल कर दिए? क्या पढ़ाया जाता है हमारे आबा अजदाद कातिल थे? क्या मेन लैंड इंग्लैंड वाले को पढ़ाया जाता था हमने स्कॉटलैंड के साथ क्या किया था? नेशनल इंटरेस्ट हर बंदे का अपना होता है और उसके यही इंटरेस्ट जो है वो मुल्क के साथ आगे एनलार्ज किया जाता है। लेकिन मुल्क के साथ ये इनलार्ज यहाँ पे हो क्यों नहीं रहा? फिर हमारा नेशनल इंटरेस्ट हमारे बाप जो ऊपर मौजूद हैं वो क्यों नहीं रोक रहे? हमारा बाप अगर बेटा ये बोलेगा तो उसको खामोश करवाया जाएगा। यू आर नॉट अलाउड टू से दिस आउट इन द वर्ल्ड। हमारे मुल्क के अंदर ही क्यों इजाज़त मिली हुई है? और हमारा मुल्क का मामला ये है, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मामला ये है कि हमारे मुल्क के अंदर मादर पितर आज़ादी जो है उसको अफोर्ड करने वाले बहुत हैं। आपको आज पैसे नहीं देगा कोई अखबार वाला तो आपको BBC कॉलम लिखने के लिए आपको दे देगा, आपको CNN पिक करके ले जाएगा, आपको कोई और दूसरा, आपको CBC, आपको PBC, आपको इंटरनेशनल वो ले जाएंगे। जिस मुल्क के अंदर 45 सफारत खाने विंडोज़ खोल के बैठे हों, क्या आए पैसे लें हमसे? आप आगा खान की साइट पर जाएं, डोनर्स लिस्ट है, उसमें 45 लोग हैं। आप जाएं, आप अपने खैरात चंदा लेने के लिए आप जाएं, हाथ फैलाएं वो देने। उस मुल्क के अंदर क्या हो सकता है? यही होना है और यही उन्होंने किया है। उन्होंने एक ख़ास किस्म का क्लाउड इकट्ठा कर लिया हुआ है, वही बोलते हैं। और उस क्लाउड को कौन सपोर्ट करता है? मीडिया। और मीडिया को कौन सपोर्ट करता है? मैं सेक्टी इन्फॉर्मेशन रहा हूँ। इस पूरे के पूरे पाकिस्तान के इश्तिहारात का बजट 2 अरब रुपये है टोटल साल का। उससे 4 टेलीविज़न चैनल नहीं चलते। ये 88 कहाँ से चल रहे हैं? किसी ने पूछा? क्या उसने कभी किसी इसी साफे ने पूछा कि जनाब मालिक साहब, ये मुझे जो आप 40,000 रुपये तनख्वाह देते हो, 40 लाख तनख्वाह देते हो, ये कहाँ से लाते हो? ये कभी पूछा आपने कि मुझे तो 10 लाख रुपये महीना तनख्वाह? 10 लाख वाले ने पूछा, 80 लाख वाले ने पूछा कि किधर से लाते हो? चोरी करके लाते हो, डाका कर लाते? कभी पूछा? वो तो जेब में डाल लेते हो। क्यों डालते हो? पूछो। मेक सेंस, कंप्लीटली मेक सेंस।
دس ہیز بین اے ونڈرفل ڈسکشن جو کہ ابھی تک یہاں پہ ہوئی ہے. میں اس کو اگر کنکلوژن کی طرف لے کے جاؤں تو اس سے پہلے ایک سوال ہے جو کہ اٹھ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. دیٹ از دا والیٹائل انڈو اسپیسیفک ریجن جس کی ہم بات کیجیے. اب چونکہ ہم حالت جنگ کی بات کی ہم نے آغاز کیا تھا تو اختتام بھی چاہوں گا میں وہیں سے ہو. کیا ہمیں نمبر 1 میں آپ کا 2001 سے 2021 تک کے کالم میں آپ کا میرا خیال ہے غالباً 27 ڈیٹ تھی یا 28 ڈیٹ تھی, اس میں آپ نے لکھا اور بڑی خوبصورت بات لکھی اس کے اندر آپ نے کہ ہم نے اب بدل چکا ہے پاکستان. ود اس اور اگینسٹ اس کی جو پالیسی آئی تھی اس ٹائم تو ہمیں اپنے گھٹنے ٹیکنے پڑے. اس ٹائم اگر ہم گھٹنے نہیں ٹیکتے اور ہم سٹانس لیتے ہیں دیٹ یو کین ناٹ یوز آر سوائل, ہماری سوورینٹی جو ہے اب اس کو ہم کمپرومائز نہیں کریں گے, ہاؤ ڈو یو سی دا فیوچر ٹو؟ مجھے کچھ بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں پاکستان کے بارے میں جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو بگاڑا جاتا ہے وہ پاکستان کے عوام کو انفارم کرتے ہیں. میں نے ایک پروگرام کیا تھا کہ لیٹن امریکہ کے 4 ملک ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنا قرضہ دینے سے انکار کیا تھا, جن میں سے سب سے پہلا ملک جو تھا وہ ایکواڈور تھا. اور انہوں نے ایک ڈیفینیشن کی تھی ڈیٹ کی کہ دا ڈیٹ وچ ہیز بین ایکروڈ فار دا بینیفٹ آف دا فیو از انلیجیٹمیٹ. وہ قرضہ جب چند لوگوں کے فائدے کے لیے لیتے ہیں وہ انلیجیٹمیٹ حرامی ہے. اور دے ریفیوز ٹو پے 88% آف دا ڈیٹ. کیا کسی نے کچھ کر لیا؟ اس کا نہیں کیا. پیپل ایکسیپٹیڈ اٹ. ہم نے آنکھیں دکھانا سیکھی ہی نہیں اور یہ ہمارا میڈیا نہیں سکھاتا. میں ایک چینل میں یہ چاروں کاغذات دکھا رہا تھا تو ایک صاحب نے کہا یہ تو ایک خادم رضوی والی بات ہوگی. میں نے کہا خادم رضوی کی ہو یا کسی اور کی بات ہوئی ہے لیکن اس کے بعد اس کو بلیک آؤٹ کر دیا گیا. پاکستان کو عزت سے زندگی گزارنے نہ دینے میں میڈیا کا 90% ہاتھ ہے. یہ پاکستان کو بے غیرت بنانا چاہتے ہیں, یہ پاکستان کو جھکا ہوا دکھانا چاہتے ہیں, یہ پاکستان کو کمزور بتانا چاہتے ہیں, یہ پاکستان کے سامنے خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں, یہ پاکستان کے بچے کو امریکہ کو غلام بنانا چاہتے ہیں. یہ بکے ہوئے لوگ ہیں. دیٹ از دا ہیڈ لائن فار می. مطلب اس لائن کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے, اس کو ایکچولی سننا نہیں ہے کہ وہ یہ مقبول جان صاحب نے کہہ دیا بکے. نہیں, بکے مینز ایکچولی میں کہ دیٹ یو آر سیلنگ آؤٹ یور اون مورالٹی. آپ اپنا ریلیجن کو اگنور کر رہے ہو, آپ سوشلی پولیٹیکلی اکنامکلی کرمبل کر رہے ہو سویلائزیشنز کو, آپ آنے والی نسلوں کو برباد کر رہے ہو جسٹ چند پیسوں کے پیچھے. اور اس کے اندر جو نام میں نے لیے وہ نام دوبارہ سے آپ لوگ ریوائنڈ کر کے سنیں, ہائی لائٹ کریں ان کو اور اس کو مطلب تھوڑا سا اس المیہ کو کچھ سلوشن ڈھونڈنے کی کوشش کریں. کوئکلی فائنلی میسج جو کہ آپ پیغام دے سکیں اس ساری سچویشن کے اندر. میسج کچھ نہیں ہوتا, اس سے بہت کچھ ہے. نہیں, ڈزنٹ میٹر فائنلی. لیکن فائنلی ایک چھوٹا سا کوئکلی بفور آئی ہیڈ آؤٹ, یو بین اے اسٹانچ واٹ ڈو یو سے بیکر کہہ لیں خان صاحب کا ان کی ہے. از دیر اینی تھنگ جو کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید کچھ بہتر ہو سکے یا نہ ہو؟ نہیں, خان صاحب کا میں کبھی خان صاحب کو میں ہمیشہ سے بہت عرصے سے جانتا. خان صاحب کا سپورٹ نواز شریف اور زرداری کو, چونکہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا 32 ایئر نوکری ہے. آئی اسٹارٹیڈ مائی جاب جب محمد خان جنیجو واز دی پرائم منسٹر اینڈ ضیاء الحق کا راج ہوتا تھا. اور ضیاء الحق 84 میں نے سول سروس جوائن کی تھی. اس سے پہلے میں اس میں تھا اپنا گورنمنٹ اس میں پنجاب اپنا بلوچستان یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا. تو میں نے سارا پیریڈ تو میں ان کو بڑے قریب سے دیکھا ہوا. اس لیے جب کہ آپ ان دونوں کو قریب سے دیکھ لیں تو خان صاحب آپ کو اچھا ضرور لگتا ہے, جبکہ وہ اس وقت پاور میں نہ آیا ہو. اور اس کے اندر تو یقیناً مجھے اچھا لگتا تھا. لیکن انہوں نے ایک خان صاحب نے ایک عجیب و غریب سی بات ہے کہ خان صاحب کے اندر 2-3 برائیاں وہ ہیں کہ جو باقی ساروں کے اندر شاید ہر حکمران میں ہوتی ہیں. اور وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ان کے ارد گرد ایک چھوٹا سا گروہ جو ہے وہ ان کو گھیر لیتا ہے. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی طور پر بھی مخالفت برداشت نہیں کر پاتے. سر اگر مخالفت وہ برداشت نہیں کر پاتے اندر سے اپنے اندر سے نہیں کر پاتے. شہباز شریف جو تھے, میں ان کے ساتھ سیکٹری انفارمیشن تھا جب میں آیا, تو اسی ڈسکشن کے اندر ایک دفعہ ہوا, میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے اکبر بادشاہ جو ہے وہ کیوں کامیاب ہو گیا تھا؟ آپ کو پتا بڑا سکسیسفل الگ میں نظریہ اکبر دی گریٹ ایکلیکٹرسزم آف اکبر کو نکالتے ہیں آپ. ہاں, باقی اس کے نظریات اپنی جگہ, لیکن 13 سال کی عمر میں سکسیس اسٹوری لکھ. تو انہوں نے کہا کیوں کامیاب ہو گیا تھا؟ میں نے کہا صرف ایک بات, اس نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ اس کو کچھ نہیں آتا ہے. جس دن خان صاحب یہ تسلیم کر لیں گے نا ان کو کچھ نہیں آتا ہے, ملک ترقی کر لے گا. جس دن خان صاحب یہ سر بہت بہت شکریہ. میرے پاس 2-4 اور باتیں جو کہ میں کسی دن اور آپ سے بہت زیادہ ریکویسٹ کر کے آؤں گا اور آپ سے ٹائم لیں گے انشاءاللہ. دس از می اسماعیل قاسم سائننگ آؤٹ. انٹل نیکسٹ ٹائم اسٹے ٹیون جی. اللہ حافظ.